لشکرگاہ میں امریکیوں نے بے پناہ بمباری کی ہے۔ طالبان کا جو بیان سامنے آیا ہے، کلینک پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینکس پہ، ہاسپٹل پہ، یونیورسٹی پہ، بازاروں میں اور گھروں پر بے بمباری ہوئی، اندھا دھند جی بمباری ہوئی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا سیاہ چہرہ سامنے آیا ہے اور امریکہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اتنے سخت الفاظ جب سے معاہدہ ہوا تھا کبھی استعمال نہیں ہوئے تھے۔ آج افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی چوکی کے اوپر حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی۔ ہارون امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن نے اپنی سینا کو طالبان اور پاکستان کی ناپاک چال کرورتا کو ختم کرنے کا کھلا آدیش دے دیا ہے۔ افغان مہلاؤں بچوں کے ساتھ ہو رہی کرورتا پر امریکہ نے جیسے ہی اپنی فوج کو طالبانی پاکستانی دہشت گرد آتنکیوں کو موت کی نیند سلانے کی کھلی چھوٹ کیا دی۔ B-52 بمبر نے 500 سے زیادہ طالبانی اور پاکستانیوں کو موت کی نیند سلا کر اڈوں کو تہس نہس کر دیا ہے۔ طالبان اور پاکی آتنکیوں کی موت سے گھبرائے پاک نے میڈیا پر رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کی ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ صورتحال مزید کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ طالبان نے موسٹلی ایسے اہم حصے ہیں اور سرکاری عمارتیں ہیں جن کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی طیارے مسلسل کئی ایسے حصے ہیں جہاں پر افغانستان میں طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ اس صورتحال اچھا وہاں پہ لشکرگاہ میں امریکیوں نے بے پناہ بمباری کی، یعنی جو طالبان کا رد عمل ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اپنا بتایا ہے، طالبان کا جو بیان سامنے آیا ہے، کلینک پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینکس پہ، ہاسپٹل پہ، یونیورسٹی پہ، بازاروں میں اور گھروں پر بے بمباری ہوئی، اندھا دھند جی بمباری ہوئی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا سیاہ چہرہ سامنے آیا ہے اور امریکہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اتنے سخت الفاظ جب سے معاہدہ ہوا تھا کبھی استعمال نہیں ہوئے تھے۔ صحیح دیکھیں نا، معاہدے پہ تو عمل ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو لسٹ تھی افغان لیڈروں کی جنہیں اقوام متحدہ کی لسٹ میں جنہوں نے دہشت گرد قرار دیا، جو کہ دہشت گرد نہیں تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ کسی حساب سے دہشت گرد نہیں تھے، مگر امریکی بلاک کے پریشر میں ان کو دہشت گرد مان لیا گیا، اور دنیا میں مسائل بھی تھے، ہر کہیں انتہا پسند تنظیمیں تھیں، حالات اس کے لیے سازگار تھے کہ ان کو فہرست سے نکالنا تھا، اس کو فہرست سے نہیں نکالا گیا، قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جس افراتفری میں امریکہ نکلا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہاں امن کی ضمانت کے لیے کچھ کرتا، پڑوسیوں سے بات کرتا؟ کوئی بات نہیں کی، کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اس کا حلیف انڈیا جو اشرف غنی کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بدامنی چاہتے ہیں۔ امریکہ انڈیا کی بدامنی چاہتا ہے یا اشرف غنی کی حکومت چاہتا ہے، بدامنی چاہتا ہے، اس لیے کہ افغان سرزمین کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا تھا دہشت گردی کے لیے، ٹھیک ہے۔ سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بدامنی رہے، یہاں وہ بیٹھے رہیں، یہاں سے وہ ایران پہ بھی نگاہ رکھیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے انہیں بہت تکلیف ہے، اس پہ بھی نگاہ رکھیں۔ پاکستان سے تو وہی چاہتے ہیں نا کہ بھارت کی بالادستی مان لے، کشمیر کو بھول جائے، ایٹمی پروگرام کو ترک کرے، سکم اور بھوٹان بن جائے۔ ایران پہ بھی وہ دباؤ رکھنا چاہتے ہیں۔ چین کے خلاف تو وہ اعلان کر چکے اگلے 20 سال وقف ہیں چین کو کنٹین کرنے کے لیے، اسی کے لیے بھارت پہ اتنی نوازشات ہے نا۔ اسی لیے تو وہ عمران خان کو اس نے فون نہیں کیا اور یہ کہا کہ جی وہ اور بھی کئیوں کے نہیں کیا، اور کئی پاکستان اور کئی ملکوں میں تو شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پاکستان بہت اہم ہے۔ اچھا بدامنی چاہتے ہیں وہ کہ یہاں خانہ جنگی رہے۔ اچھا اب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کابل پہ وہ قبضہ کر لیں آسانی کے ساتھ، یعنی صوبوں پہ بھی اور پھر کابل پہ بھی، لگتا ایسا ہے کہ کئی مہینے خانہ جنگی رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہارون صاحب اگر کوئی بھی دوسرا ملک اس قسم کی بمباری کر رہا ہوتا یا اس طرح عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا، ان پہ فائرنگ ہو رہی ہوتی، بمباری ان کو مارا جا رہا ہوتا، تو بڑی پابندیاں اس طرح کے ملکوں پہ لگتی ہیں، امریکہ پہ کیوں نہیں لگ سکتی؟ سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہوتی، اس پہ پابندیاں لگتی، دنیا بھر میں اس کی مذمت ہو ری ہوتی، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، اس پہ کیوں نہیں ہے؟ میڈیا چیخ رہا ہوتا، چونکہ یہ امریکہ ہے اس لیے اس کے لیے جائز ہے، چونکہ ان کے لیے ٹیررسٹ ہیں، یہ حریت پسند نہیں ہے۔ بھائی ان کا ملک ہے، اس پہ آپ نے قبضہ کیا ہے، وہاں آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لیا ہے، آپ واپس جا رہے ہیں اور اس پہ شہریوں پہ بمباری، ہسپتال، کلینک، یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔
ایک ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کسی خاص ایک گروپ کی حمایت کر رہا ہے افغانستان میں، چاہے وہ افغان گورنمنٹ اور طالبان دو گروپ سے سب چل رہے ہیں۔ الزام تو کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے، اس الزام کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کہا کس کی حمایت کہ میں ہم کھڑا نے ہے؟ ایک پاکستانی افسر کو مار ڈالا ہے، اس پاکستانی افسر کا چہرہ ہے، اس کی ایک تصویر بن سکتی ہے، وہ تصویر جاری کی جا سکتی ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے۔ اور وہ وہاں عمران خان نے کہا کہ 3 لاکھ تو افغان فوج ہے اور امریکی طیارے ہیں، ابھی انٹرویو میں انہوں نے کہا۔ تو یہ جو آدمی یہاں سے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ 1500 آدمی داخل ہو گئے، اس نے کہا 1500 2000 3000، تو وہ 3 لاکھ کی فوج اور امریکہ کی ساری قوت اور اشرف غنی کی انتظامیہ، وہ ساری اس کے سامنے بے بس ہے۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ ایک داخلی تحریک ہے، وہ وہاں سے اٹھی ہے، 20 سال انہوں نے جنگ کی ہے، پاکستان کی مدد کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ چائنا اور رشیا کی کتنی امپورٹنس ہے طالبان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہ انہیں قائم کرنا ہوں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں، جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ ظاہر یہ ہے کہ نہ صرف چائنا اور پاکستان، وسط ایشیا کے ازبکستان، تاجکستان، خود روس، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، ایران، پاکستان، چین، یہ چونکہ سرحدی علاقوں میں تو آلریڈی وہ ویسے ہی وہ مطلب ان کے گرفت ہے۔ ہمارا تو چمن کو بالا بارڈر جو ادھر سپین بولتے کہ ادھر چمن ہے، انہوں نے بند کر دیا ہے، اور نہ صرف بند کر دیا بلکہ پاکستانیوں سے کہا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کی پرواہ نہ کریں، جو افغانی آنا چاہتے ہیں آنے دیں۔ ٹھیک، صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ بے دست و پا ہوں گے اس لیے کہ باہر سے کچھ آ نہیں سکے۔ ٹیکس وصول کون کرے گا؟ جو سرحدوں پہ وہی ٹیکس وصول کرے گا نا۔ ویسے تو ان بیچاروں پہ دوہرا بوجھ پڑے گا، اگر وہ ان شہروں میں کے اندر داخل ہوں گے، جا کے سامان لے کے کابل میں جائیں گے تو دوسری دفعہ دینا پڑے گا، لیکن طالبان بہت محدود ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ مہاجرین کے حوالے سے کیا پالیسی؟ یہ جو سارے ملک ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ طالبان کے ساتھ کرنا ہوگا، اس لیے کہ سیکورٹی کے پرابلم تو پیدا ہوں گے۔ مثلا سینٹرل ایشیا میں جو ایسی تنظیمیں ہیں جو حکومتوں کے خلاف بغاوت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے روسیوں نے کہا ہے، جو وہاں جو کچھ چھپ رہا ہے روسی میڈیا میں، وہ یہ ہے کہ محدود مدد کی جائے گی ازبکستان کی اور تاجکستان کی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے، جو اس سے نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج نہیں بھیجیں گے، فضائی مدد دے سکتے ہیں اور اسلحے سے مدد دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ چین کے ساتھ ان کی آلریڈی بات چیت ہو چکی، ایران کے ساتھ بات ہو چکی۔ ایران جو ہے وہ لازمی طور پر ہزارہ جات کے لیے ان سے بات کرے گا، ایک میٹنگ پہلے بھی ہو چکی ہے، جی یاد ہے۔ تو ہر ایک کو کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا۔ اب آپ نے کیا پوچھا؟ مہاجرین کے حوالے سے ہارون صاحب، دنیا کا بہت پریشر آئے گا، پاکستان سے کہا جا رہا ہے، آلریڈی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سرحدیں مہاجروں کے لیے کھولے۔ تو پاکستان کی پالیسی یہ ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے، پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ منیمم نقصان ہو، کم از کم مہاجر آئیں۔ اول تو یہ ہے کہ سرحد کے پرلی طرف وہی ان کے لیے بندوبست کر دیا جائے، ٹینٹ وینٹ لگا دیے جائیں، اچھا پانی دے دیا جائے، انہیں خوراک مہیا کر دی جائے۔ اگر وہ پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایرانی ماڈل پر عمل کیا جائے، یعنی سرحد کے قریب ترین علاقے میں کیمپ لگا دیے جائیں اور ان کو بخاردار تاروں سے محفوظ کر دیا جائے، انہیں اشیاء ضرورت فراہم کر دی جائیں، یعنی کھانا اور پانی، ٹھیک، اور بہت سی ظاہر ہے ایمرجنسی میں اور تو سہولتیں آپ مہیا تو انہوں نے نہیں کر سکتے، لیکن آپ روک نہیں سکتے۔ بین الاقوامی قانون یہ ہے کہ کسی کی جان خطرے میں ہے۔ یہ تعداد پہلے کہا جا رہا تھا کہ 4 سے 6 لاکھ ہو سکتی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 سے 8 لاکھ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، آپ کو یہ گوارا کرنی ہوگی۔ آج افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی چوکی کے اوپر حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی ہارون صاحب۔ اشرف غنی رہے گا نہیں، یہ تو دیکھا نا، یہ فرسٹریشن کی علامت ہے نا، رہے گا نہیں وہ۔ اشرف غنی ان حالات میں کیسے حکومت کر سکتا ہے کہ ہر روز ایک شہر کے گرنے کی خبر آتی ہے؟ امریکہ اور وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں نا۔ 40 برس ہم نے تکلیف اٹھائی ہے ان کے ساتھ، وہ بیچارے تو خیر بہت مصیبت سے گزرے، عذاب سے گزرے، قیامت صغریٰ سے گزرے۔ ہمارے بھی تو 60-70 ہزار آدمی شہید ہوئے، ہماری بھی تو معیشت متاثر ہوئی، ہمارے ہاں بھی تو ٹیررزم نے فروغ پایا، انتہا پسند تنظیمیں پیدا ہوئیں، لا تعداد پیچیدگیاں پیدا ہوئی، سوشل فیبرک تباہ ہوا، معاشرہ تقسیم ہوا۔ اب ہم نے یہ ساری قیمت ادا کرنے کے بعد اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اشرف غنی کی مدد کرو،
اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، عجیب و غریب بات ہے، میں جب یہ جملہ سنتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے طالبان کے قبضے کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر افغان عوام اسے قبول کر رہے ہیں، انہیں 70-80% لوگوں کی حمایت حاصل ہو رہی ہے، ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں ہم فریق نہیں ہیں۔ اگر ہم فریق نہیں ہیں تو اس بات سے تو اشرف غنی کی حمایت کا پہلو نکلتا ہے، یہ مغرب کا پریشر ہے۔ پاکستان پہ چونکہ آسانی سے آپ کو IMF سے پیسے لینے ہیں، اور آپ امریکی لابی بڑی طاقتور ہے، میڈیا میں ہے، وزارت خارجہ میں ہے، بزنس مین میں ہے، دیکھتے ہی مغرب کی طرف ہیں۔ چین کی طرف تو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی نا۔